ایک اچھی بیوی اپنے خاوند سے جو کچھ محبت میں وصول کر سکتی ہے اس کے ساتھ ریاست بھی کھڑی ہو جائے تو میرا دعویٰ ہے وہ وصول نہیں کر سکتی۔ خاندان میں عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے کیا اسے دبا کے رکھا جاتا ہے یا اس کے حقوق ہے؟ ایک عورت جو وفادار ہے اور اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے میرا دعویٰ ہے اسے کوئی حق نہیں چاہیے۔ جو اسلام کے 1450 سال پہلے کے حقوق ہیں انہیں ہم قدیم حقوق کہہ سکتے ہیں یا وہ جدید دور کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہیں؟ یہ جو فیمنزم والی خواتین ہیں نا، یہ سب وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی ہوتی، نہ اپنے خاوند کے فرائض ادا کرتی ہیں، نہ اپنی اولاد کے کرتی ہیں، ناکام عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ حقوق مانگتی ہیں اور انہوں نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے ہوتے۔ جب انسان اپنے فرائض ادا کرتا ہے اسے حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا خواتین کے حقوق میں صرف مرد ہی رکاوٹ؟ ایک عورت خاوند کی بھی ملازم، اپنے بچوں کی بھی رات کو بھی جاگتی ہے اور صبح نوکری کرنے دونوں نکلتے ہیں، اور مرد آتا ہے گھر اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹرے میں عورت کھانا دے، اور عورت بیچاری دیتی۔ عورت کیا لوہے کی بنی ہوئی ہے کہ وہ بھی اسی نوکری سے آئی ہے، رات کو بھی جاگی ہے، تو وہ رات اور دن کی نوکری کر کے تو اس کو کھانا ٹرے میں کوئی کیوں نہیں دیتا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام، نہد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور حجۃ الوداع کی مناسبت کے موقع پر ہم آپ کے لیے روز ایک نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے لیے انتہائی قابل معزز مہمان برادر احسان اللہ منصور صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ام القریٰ ایجوکیشنل اسلامک سینٹرز کے، اور ماشاء اللہ ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور اسی طرح آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے آپا رضیہ مدنی، یہ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماشاء اللہ ایک علمی تحقیقی خاندان سے تعلق بھی رکھتی ہیں۔ آپا جی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ معاشرے میں مساوات کی بات کی جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آزادی بغیر کسی قید و بند کے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں باور کروایا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں آپا سے یہ جانتے ہیں اسلام میں عورت کے حقوق کیا متعین کیے گئے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس معاشرے میں عورت کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو تو زندہ رہنے کا ہی حق نہیں تھا۔ تو اسلام نے اس کو زندہ رہنے کا حق جو دیا وہ تو دیا ہی، لیکن اس جو تھی عورت کو، جس کو زندہ گاڑا جا رہا تھا، اس کو پالنے پر، اس کا دھیان رکھنے پر، اس کی تربیت پرورش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ اسے جنت میں میری جو ہوتی ہے نا ساتھ میرا حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور اسے اس کی حسن و خوبی کے ساتھ پالا، تو میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے۔ اس سے زیادہ اور اسلام نے عورت کو کیا حق دینا تھا؟ اور پھر اگر اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ جس بیک گراؤنڈ میں یہ حق دیا جا رہا ہے، اس عورت کو جو کہ خود ایک ورثہ سمجھی جاتی تھی، باپ فوت ہو جاتا، اس کی جو بیویاں ہوتی ہیں اس بیٹے اس پہ قبضہ کر لیتے وراثت کے طور پہ۔ جو خود عورت ورثہ ہوتی تھی اس کو اللہ نے وراثت کا حق دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جینے کا حق دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم کا حق دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت کا حق دیا، پھر اسے اپنے نام رکھنے کا حق دیا، اسے لڑکی اور لڑکے کو برابر رکھنے کا حق دیا۔ اب یہ جو عورت اور مرد کو برابر کرنا ہے، اس سلسلے میں اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ بتایا۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے حدیث رکھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک صحابی کے پاس ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اس کو بوسہ دیا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ بیٹی آئی، اسے اپنے سائڈ پہ بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ محبت میں بھی عدل، بالکل ٹھیک، تعلیم میں بھی عدل، پرورش میں بھی عدل، نام رکھنے کا اس کو حق دیا۔ اس کو ہبہ جب کیا تو کہہ دیا بیٹے اور بیٹی کو اکٹھا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ بیٹے کو تو سارا کچھ دے دو اور بیٹی کو نہ دو، دونوں کو برابر دو۔ وراثت میں اس کو نصف دیا، لیکن ہبہ کرنے میں اس کو برابر کا حق دیا۔ اگر شوہر کے سب اس کا نکاح ہوتا
اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کہ جو اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح کی شرائط میں سے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ نکاح کے بعد اگر اس کا معاملہ نہیں بنتا تو اس کو خلا کا حق دیا، مرد کو ولایت، عورت کو ولایت کا حق دیا۔ یہ ولی کا حق بھی ایک بہت بڑا حق ہے جس کو ہمارا معاشرہ کبھی سوچتا ہی نہیں، حالانکہ ولی اس کے لیے پوری ایک سوشل انشورنس ہے جو اس کے پیچھے بیٹھا ہے اور عورت کو بیک دے رہا ہے، کیونکہ اس رشتے میں، مرد اور عورت کے رشتے میں عورت نسبتاً کمزور ہے، تو شریعت نے ولی کا حق دے کے عورت کو مضبوط کیا۔ تو میں کوئی ایک حق نہیں دیا، اتنے حق دیے ہیں کہ میں ان کو بتا نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے امت کو نصیحت کی ہے، تو وہ آج معاشرے میں جو عورت لینا چاہتی ہے حقوق، یا فیمنزم کی اگر بات کریں، فیمنسٹ لوگوں کی بات کریں، وہ جو اپنے سلوگنز تیار کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفائن حقوق دیے وہ کیا تھے، اور آج جو لینا چاہ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں جس طرح چیزوں کو 3D اینگل میں دیکھا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں سچویشن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواتین کے نہیں بلکہ ٹوٹل انسانی حقوق کا جو چارٹ ہے وہ اس موقع پر بیان کیا، جو کہ یہ 1445 سال پرانی بات ہم دیکھتے ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ آج اگر UN کے لوگ انسانی حقوق کے چارٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ نقل کی ہے، کچھ کاپی کی ہے، مکمل نہیں۔ اور دوسری چیز ہے، ایک ہے دعوے، اور دوسرا ہے کہ واقعی اگلا بندہ تسلیم کرے کہ جی جو دعویٰ کیا گیا تھا میں اس کو ریسیو کر چکا ہوں۔ ان کے دعوے بہت زیادہ ہیں، اور دعوے ان کے ذاتی مشاہدوں پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے جو خواتین کو حقوق کے نام پر دیا ہے وہ خواتین تسلیم بھی کرتی ہیں، ہسٹری اس کی گواہ ہے۔ اور اس میں جو ماضی کا منظر تھا آپ کے اس دنیا میں بطور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے، جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، وہاں پر جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ تو عام بندہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ وہ ظلم تھا۔ ظلم وہی تھا، اور اس لیے تھا کہ اس کی بنیاد خواہشات پر تھی، اس کی بنیاد انسانی قد و قامت پر یا اس کے سٹینڈرڈ پر یا اس کے سٹیٹس پر نہیں تھی۔ ایک الٹ سی بات اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عورت اگر اس دور میں بجائے اس کے کہ اس کا ایک نکاح ہو، اگر اس دور میں ہم ایک عورت کو 10 لوگوں کے ساتھ اٹیچ لیگلی سمجھتے ہیں اس دور کے مطابق، تو اس میں عورت کی عزت والی تو بات کوئی نہیں ہے، اس کا تو استحصال کیا جا رہا ہے، لیکن باور اس کو امریکہ کی طرح یہ کروایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا بھلا کر رہے ہیں۔ یہ وہی ڈیزائن ہے جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو آزادی کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، کہیں ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے، کہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے، اور اس سے آگے بڑھ کے، لیکن اس کو ایک مائنڈ سیٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ کے پاس جو چیز ہے بسمیت آپ کے جسم، وہ چونکہ آپ کی پراپرٹی ہے، تو آپ اپنی مرضی سے جب اس کا استعمال کریں گی تب احساس ہوگا کہ آپ آزاد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے ٹین ایج میں سمجھ نہ آئے کہ کیا میری پراپرٹی کا جو استعمال مجھ سے سوسائٹی کروا رہی ہے اس میں میرا بھلا ہو رہا ہے یا میرا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ تو وہی چیز جب وہ 50 کو کراس کرے گی نا اور ماں بنے گی تو اس کو اس وقت بڑی باتوں کی سمجھ آئے گی کہ میں نے سوسائٹی کو استعمال کیا ہے کہ سوسائٹی نے مجھے استعمال کیا۔ ایک چیز یہ ہے، اس بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں۔ پھر تیسرا گروہ جو آ گیا اہل مغرب کا، کہ جنہوں نے اصولاً یہ بحث جان بوجھ کے چھیڑی اور ایک غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم ان کی سوسائٹی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس آزادی کی یا حقوق کی وہ بات کرتے ہیں، کیا وہ بھی اس کے قائل اور فائل ہیں؟ تو ہمیں وہ چیزیں ادھر نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے بر صغیر کو دیکھوں، اور اس میں اگر ہم 2 ملکوں کو ہی دیکھ لیں، ہندوستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ شرح طلاق کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان شاید پہلے نمبر پر ہے، یعنی اس میں شرح طلاق سب سے کم ہے۔ انہوں نے ایک اپنے طور پہ ذہن دیا ہے کہ نہیں بھئی یہاں سے عورت
خامد مر جائے تو ستی کے نام سے وہ ساتھ ہی جلا بھی دیتے تھے ماضی میں، جو کہ آج کل شاید تھوڑی جدت کی وجہ سے وہ پریشر میں ہے. لیکن اسلام نے تو اس کو بڑا خوبصورت راستہ دے دیا. وہ تو نہیں کہہ رہا کہ ساتھ مر جاؤ، ٹھیک ہے، وہ تو زندگی میں بھی اگر ساتھ نہیں چلا جا رہا تو خامد تنگ کرتا ہے تو وہ تو خلا کا آپشن دے رہا ہے کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں گھٹ گھٹ کے مرنے کی، اگر جائز مسائل ہیں آپ کے تو آپ خلا لے کے الگ ہو سکتے ہیں. یہ اس کو راستہ دیا جا رہا ہے جینے کے لیے، اس کو حق دیا جا رہا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے اور اپنی مرضی کا وہ فیصلہ کرنے کے لیے جس کو چار سمجھدار بندے کہیں کہ اس نے غلط فیصلہ نہیں کیا. تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور دیکھتے ہیں، اہل مغرب کا موجودہ کلچر دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ہمارے خواتین کے معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ چیز سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی. نہ یہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ یہ کسی کو حق دینے کے لیے تیار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بالخصوص اس کو محبتوں میں آپ سمجھ لیں یا اس کو کسی اور اینگل سے سمجھ لیں، ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کہہ لیں کہ خاوند ہے یا بڑا بھائی ہے یا بیٹا ہے، تو وہ الحمدللہ گھر میں اپنی خواتین کی عزت بھی کرتا ہے، بات بھی مانتا ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے اور زیادہ ان کی بات مان کے ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو حقوق کی بات خام خواہ چھیڑی گئی اور حقوق کا خود ساختہ ڈیزائن اور ماڈل پیش کیا گیا، یہ کچھ خواہش پرستوں کا ڈیزائن ہے. اور جن کو وہ حقوق کا نام دے رہے ہیں عورتوں کے لیے، عورتوں کو اگر آج اس کی سمجھ نہیں آ رہی، میرا یقین ہے کہ جب وہ ماں بنے گی اور جب وہ 50+ ایج کی ہوں گی ان کو پوری سمجھ آئے گی کہ ہمیں حقوق دیے نہیں گئے بلکہ ہمارے حقوق ہم سے چھینے گئے ہیں، صرف اس کا ٹیگ بدلا گیا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع کے موقع پر کی وہ دو باتیں بڑی سیدھی سیدھی سی کر دی. ایک تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، ایک یہ سنگل بات. دوسری بات آپ نے نان و نفقے کی بات کر دی. ٹھیک ہے، یہ تین جو باتیں تھیں اتنی جامع قسم کی تھیں کہ اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. جب یہ لفظ آتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بات کرو. تو اب آپ کا کمال ہے نا کہ آپ لہجے کا میک اپ استعمال کریں، آپ والیوم کا میک اپ استعمال کریں، آپ اگلی پرسنالٹی کو سمجھ لیں، آپ اس کی ایج کو دیکھ لیں، اس کی مجبوری کو دیکھ لیں. تو اب جب آپ نے خوبصورت طریقے سے بات کرنی ہے تو اس کی خوبصورتی میں درجنوں چیزیں آپ ایڈ کر لیں. اسی طرح جب یہ بات آ جائے گی کہ عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہتر سے بہتر افورڈ کر سکتے ہو وہ کرو. تو اس میں دو چار باتیں تو نہیں، اس میں تو سارا کچھ ہی آ جائے گا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات کی. آپا جی، آپ نے وراثت کے حقوق کے حوالے سے تھوڑی سی اشارتاً بات کی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خاندان میں عورت کا جو مقام و مرتبہ اسلام نے اسے دیا ہے، وراثت کے طور پہ اسے جو حقوق دیے گئے ہیں، اس میں آج کل ایک یہ بھی بات سننے کو یا پڑھنے کو بسا اوقات ملتی ہے کہ جی عورت کو اس کی وراثت کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے. تو اس میں حقیقت اور صداقت کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا. میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں آدھا حصہ دیا ہے وہ بھی ہمارے حق سے زیادہ. بڑی سیدھی سی بات ہے. میں اگر ماں ہوں تو میرا بیٹا میری ذمہ داری اٹھاتا ہے، میں بیوی ہوں تو میرا شوہر میرا ذمہ دار ہے، اور میں اگر بیٹی ہوں تو میرا باپ. تو میرے اوپر تو میری اپنی ذمہ داری نہیں ہے، میری خواہشات پوری کرنی ہیں. جب میں باپ کے گھر میں ہوتی ہوں، باپ مجھے زیور بھی دیتا ہے، میری ساری خواہشات پوری کرتا ہے. خامن کے گھر میں جاتی ہوں، وہ بھی میری ساری خواہشات پوری کرتا ہے. اور جب اللہ نہ کرے کوئی عورت جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے تو بیٹے اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو میرے پاس تو جو مجھے وراثت ملے گی یا جو مجھے ملی اپنے والدین سے، ایکچولی جو مجھے مل چکی ہے، میرے پاس تو وہ زائد تھی، میرے پاس تو زائد تھی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ مجھے تو جو مل رہا ہے وہ میرے حق سے مجھے زیادہ مل رہا ہے. میرے اوپر نہ دیکھو میرے بچوں کی کفالت ہے، میرے اوپر نہ میرے کسی اور رشتے کی کفالت ہے، میرے اوپر تو میری اپنی کفالت بھی نہیں ہے. میری اپنی کفالت بھی میرا بیٹا کر رہا ہے، میرا باپ کر رہا ہے، میرا شوہر کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو مجھے تو جو مل رہا ہے وہ تو مجھے میرے حق سے کئی گنا زائد مل رہا ہے. اس لیے میں تو اپنی پریکٹیکلی مثال دیتی ہوں. میرے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ میں اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتی ہوں، یا میں کوئی اور جہاں میرا دل چاہے وہ میرے پاس وہ ایڈیشنل. آپ کی آزادی ہے. میری تو آزادی ہے، تو مجھے تو سچی بات ہے وہ مفت میں مل رہا ہے. اور خاندان میں عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے، کیا اسے دبا کے رکھا جاتا ہے یا اس کے حقوق کیا؟ میری بات سنیں، یہ صرف کہنے والوں کی باتیں ہیں. یہ اس سے بڑا میرا حال مغالطہ کوئی نہیں ہے جو لوگ ڈال رہے ہیں. آپ بتائیے، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے والدین ہیں، سارے تو ہمیں چوم چاٹ کے رکھتے ہیں.
اپنے باپ کے گھر میں بیٹی سے جتنی باپ محبت کر سکتا ہے، میں سمجھتی ہوں اتنی وہ بیٹوں سے نہیں کرتا، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ بیٹیوں کے اندر وہ محبت لینے والی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور میرے اپنے گھر میں 6 بیٹیاں، ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بیٹوں کو تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے باپ سے، بیٹیوں کو کبھی نہیں پڑتی، یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ہم جب اپنے ہوتے ہیں شوہر کے گھر میں ہوتے ہیں، شوہر کتنی چاہت سے لے کر آتا ہے بیوی کو۔ باقی دیکھیں مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ نہ سوچئے کہ سب کچھ حلوہ ہوتا ہے، مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہ حل کرنے ہوتے ہیں، اور حل کرنے کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ہم جب جوانی اپنی گزار لیتے ہیں تو وہی شوہر جس کے گھر میں ہمیں تھوڑی سی پابندیاں لگ رہی ہوتی ہیں، وہی ہمارے پاؤں دھو کے پی رہا ہوتا ہے۔ ہم خاندان کا مرکز ہیں، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، ہم نانیاں، ہم دادیاں، ہم مائیں، میں کہتی ہوں وہاں کو جو ملتا ہے وہ تو کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے گھروں میں سوائے محبت کے اور جو ہمارا مقام ہے، ہم کسی کو کہیں، وہ اپنے بچوں سے کہیں، اپنے شوہر سے کہیں، وہ سارے ہماری بات مانتے ہیں تو گھر چلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہمارے آس پاس میں آپ بھی دیکھ لیں، آپ جن گھروں میں رہتے ہیں، آپ کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا کیا؟ ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا کیا؟ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ صرف ایک مغالطے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، جی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ارے بھائی بہت سے مردوں پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، بہت سے مردوں پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کو تنگ کرنے والی ہوتی ہیں، کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھنا تو ہم نے ایوریج ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا منصور صاحب، یہ بات بتائیے گا کہ آپ نے عورت کی آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کی ہیں ہمارے ناظرین کے۔ عورت کی آزادی کے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے جو علمبردار ہیں کہ عورت کو فریڈم ملنی چاہیے، تو امپاورمنٹ میں آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں وہی عورت کا استحصال کر رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کم از کم۔ اور اسی حوالے سے یہ ہے کہ کیا جو اسلام کے 1450 سال پہلے کے حقوق ہیں انہیں ہم قدیم حقوق کہہ سکتے ہیں یا وہ جدید دور کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہیں؟ میرا یہ عقیدہ ہے ایک ذرہ برابر شک کے بغیر کہ جو بات ہمارے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی بھی مسئلہ میں بیان کر دی ہے وہ قیامت تک کے لیے فائنل ہے، وہ ہم آہنگ ہے۔ اور اگر کسی چیز کی اللہ کے اصولوں سے ہم آہنگی نہیں تو بندے اصلاح کریں گے، رب اصلاح نہیں کرے گا۔ تھوڑی وضاحت کر میں اس کی وضاحت یہ کرتا ہوں، اس طرح سمجھ لیں کہ کئی جگہوں پہ اسلام کے کئی قوانین ایسے ہیں کہ آج کے دور کی سائنس اسے سرٹیفائی کر رہی ہے۔ کسی جگہ سائنس ہمارے عقیدے یا ہمارے رب کے اصولوں سے وہ ٹکراؤ میں ہوتی ہے، تو جہاں وہ سرٹیفائی کر رہی ہے وہ وہاں ٹھیک ہے، جہاں ٹکراؤ میں ہے تو سائنس اصلاح کرے گی، اسلام اصلاح نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اور اللہ تعالیٰ سائنسدانوں کو بھی خالق ہیں، سائنس کے بھی خالق ہیں۔ تو جہاں انسانوں کا مشاہدہ، تجزیہ، سوچ اسلامی اصولوں سے متصادم ہوگی تو قابل اصلاح انسانوں کی سوچ ہے، نہ کہ رب کے کلام کو یا قوانین کو ہم چینج کریں۔ تبدیل اسلام کو نہیں کیا جائے گا، بندوں نے ہونا اپنے اصول تبدیل اس لیے کہ بندوں کی جو معلومات ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ 100 سال سائنس میں سائنسدانوں کے قوانین نے حکومت کی، اگلا لمحے دوسرا سائنسدان آتا ہے کہتا ہے بیوقوف بنا کر رکھا ہے تم لوگوں کو، یہ تو تھیوری صحیح نہیں ہے، تو اس کی بات تبدیل ہو جاتی ہے اور نئی تھیوری چلتی ہے۔ نئی تبدیل ہوتی تو اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا، نئی تبدیل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے وہی حرف آخر ہے، کیونکہ وہ بندوں کا تجزیہ نہیں ہے، وہ کسی اسمبلی پارلیمنٹ کے چند دماغوں کی پیداوار نہیں ہے، وہ سارے انسانوں کے خالق اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو بالکل مکمل ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواہشوں کو حقوق نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آزادی کے نام پر، میں جہاں تک عورتوں کو سمجھتا ہوں، میری بھی 3 بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے، ایک عورت جو وفادار ہے اور اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے، میرا دعویٰ ہے اسے کوئی حق نہیں چاہیے، اس کی کسی حق کی ڈیمانڈ ہی نہیں، وہ سنگل بات کرتی ہے، میرا خاوند مجھ سے مخلص ہو، میرا خاوند مجھ سے پیار کرے، میرا خاوند مجھے سکیور کرے۔ اللہ کی قسم دیہاتوں میں ہم نے وہ عورتیں دیکھی ہیں، نہ کپڑا ڈیمانڈ ہے
نہ برتن ڈیمانڈ ہے، نہ زیورات ڈیمانڈ ہے، نہ چلنا پھرنا ڈیمانڈ، کوئی ڈیمانڈ نہیں. وہ سنگل کہتی ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا خاوند مجھ سے پیار کرتا ہے، میری کیئر کرتا ہے. یہ کیئر اور پیار ایک ہی چیز ہے. اب یہ جو بات میں نے رات بھی اس پہ بڑا سوچا، میں نے کہا یار بات بڑی حقوق کی چل رہی ہے. ابھی میں راستے میں سفر میں تھا تو میرے ساتھ میرا ساتھی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے 1 مہینہ پہلے. تو میں نے اسے نا بائی دا وے سوال کیا. میں نے کہا چونکہ عورتوں کے حقوق پر بات ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مہینہ ہوا آپ کی شادی کو، کیا آپ حقوق ڈسکس کرتے ہو؟ کیا آپ کی بیوی حقوق ڈسکس کرتی ہے؟ صحیح ہے. کیوں نہیں ڈسکس ہو رہا؟ اختلاف نہیں ہے، محبت ہے. محبتوں میں لوگ حقوق مانگتے نہیں، دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ہر وقت فقیروں کی طرح میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دینے والا اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے؟ میرا یہ خیال ہے یہ جو نا حق مانگنا، یہ صرف مالی معاملات میں نہیں، میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، تھوڑا اس کو لاجیکلی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ کنڈیشن ہے نا تو یہ آئیڈیل ہے، یہ فرائض کی ہے. آپ فرض پورا کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہے، آپ حق کی بات کر رہے ہیں تو آپ مانگ رہے ہیں. آپ یہ بنے نا، یہ نہ بنے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کا تعلق اچھا ہے تو پھر آپ گزارا کرتے ہیں ہر طرح کی کنڈیشن میں. اور جب آپ کا تعلق اچھا نہیں، پھر وہ جو سائن کر کے کہتی ہے نا تو مجھے قبول اور میں تجھے قبول، یہ تھانے کچہری میں بیٹھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. خامند بھی جب اپنے بچوں سے تنگ آتا ہے وہ بھی تھانے کچہری کا رخ کرتا ہے کہ نہیں کرتا بطور باپ، کہ میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری اولاد یہ کر رہی ہے. بیوی کہتی ہے میرا خامد یہ کر رہا ہے. تو میرا جو استدلال ہے وہ اس سے بھی اگلا ہے، وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم حقوق کا رونا روتے رہیں، ایک تو ہمیں فرائض پر ٹرینڈ کرنا چاہیے معاشرے کو. فرائض پر مرد تیار ہو، فرائض کی پورا کرنے پر عورت تیار ہو. میں کہتا ہوں فرائض پر ایک طبقہ تیار ہو جائے گا، دوسرے کے حقوق آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جنم دیں، اس کو پروموٹ کریں جہاں یہ بحث اپنی موت آپ مر جائے. اور وہ لیول ہے، وہ سٹیٹس ہے میاں بیوی کا باہمی اچھا تعلق. جب ان کا تعلق مضبوط ہوگا تو دونوں میں سے کوئی اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرے گا کہ تیرا حق کیا اور میرا کیا ہے. اچھا، جب ایک فیملی کے سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا زمین میں کتنا حق ہے؟ کب باتیں ہوتی ہیں؟ جب اختلاف ہوتا ہے، تقسیم کی بات آتی ہے. جب ہم نے تقسیم کرنے کی بات کرنی ہے نا، پہلے اختلاف آئے گا، پہلے ہم ڈیوائیڈ ہوں گے. تم الگ ہو، میں الگ ہوں، تو میرا نہیں کچھ لگتا، میں تیرا کچھ نہیں لگتا. اس کے بعد ہم کہیں گے یہ 2 مرلے میرے ہیں، یہ 2.5 مرلے میرے ہیں، یہ چھت تیری ہے، فلاں بائک میری ہے. اس وقت پھر ہم آتے ہیں حقوق کے نام پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پروموٹ کرنی چاہیے. ایک، سوسائٹی کو یہ ذہن دیں کہ اللہ کا واسطہ یہ مانگنے والی مصیبت سے باہر نکلو، آپ بس اپنے حصے کا فرض پورا کرو، انشاءاللہ کسی کا حق آٹومیٹکلی پورا ہو جائے گا. دوسری چیز ہم اس میں یہ طے کریں کہ بھئی یہ جو ہمارا رویہ ہے نا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس انداز کا کہ جو نا ایسا تاثر دیتا ہے کہ میں محروم ہوں. جس طرح آپا جی نے بڑی خوبصورت بات کی. اب مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے ایک لسٹ بیان کی ہے کہ بھئی بیٹے، باپ، خامند، بھائی گھر میں فیمیل سیکٹر پر محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں کہیں میاں بیوی کے معاملات بنتے ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، گو کہ وہ بھی قابل اصلاح ہونے چاہیے. لیکن زیادہ تر عورت نے محبتیں وصول کی ہیں، پیدائش سے لے کے اینڈ تک محبتیں وصول. اب جب آپ کا دیکھنے کا اینگل ہوگا نا پازیٹیوٹی کے ساتھ محبت، ٹھیک ہے، آپ صرف اچھی چیزیں ٹریس کریں گے تو آپ تو یہ ڈسکس ہی نہیں کریں گے کہ میرا یہ حق مر گیا اور وہ مر گیا. یہ بات تب شروع ہونی ہے جب آپ کے تعلقات میں دراڑ آئے گی. جب دراڑ آ گئی پھر حقوق کی سیریل کھولے گی. ایک تھوڑی سی بات میں بھی کرنا چاہوں گی یہاں پہ. جی، اصل بات ہے یہ جو فیمنزم والی خواتین ہیں نا، یہ سب وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، نہ اپنے خاوند کے فرائض ادا کرتی ہیں، نہ اپنی اولاد کے کرتی ہیں، ناکام عورتیں ہوتی ہیں.
یہ حقوق مانگتی ہیں، اور انہوں نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے ہوتے. جب انسان اپنے فرائض ادا کرتا ہے اسے حقوق مانگنے کی ضرورت نوبت ہی نہیں آتی، ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ اپنے فرائض ادا کریں، حقوق تو آپ کی جولی میں آ کے گر جاتے. بالکل صحیح. تو یہ میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میں ایک انالیسس کروں گی کہ یہ ساری عورت مارچ والی وہ عورتیں ہیں. ایک عورت کی کیس ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے، ڈائیورسی، گھروں میں غیر مطمئن، نہ اولاد کو سنبھال سکیں، نہ خامند کو سنبھال سکیں، نہ خاندان کو جوڑ سکیں. عورت کا کام ہے ان ساری اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور جب وہ پورا کر رہی ہوتی ہے پورا خاندان اس کے پاؤں دھو کے پی رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب، مجھے آپ کی بات سے کہیں نہ ایک چیز محسوس ہوئی. میں نے کہا آپ سے ذرا بات مزید کھل جائے گی، اور وہ بات یہ محسوس ہوئی کہ آپ نے کہا جی جب آزادی کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کی اپنی بات کرتے ہیں تو پھر ایک دراڑ آتی ہے، ایک ذہنی طور پہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تقسیم کی بات ہوتی ہے. تو یہاں سے یہ چیز ایک سمجھ آ رہی ہے کہ کیا آزادی اصل میں گھروں کو توڑنے کا سبب ہے؟ نہیں، اس میں ایک دو باتیں کروں گا، وہ شاید میرے بعض مذہبی طبقے کو پسند نہ آئیں. نہیں بسم اللہ ٹھیک ہے نا، وہ میں اس لیے بات کرنے لگا ہوں. بائی دا وے میں ایک بات کرتا ہوں. اصل میں کچھ لوگوں کو مذہبی طبقے پر اسپیشلی زبان درازی کا موقع جو ملا ہے، یا خام خواہ لوگوں نے بڑا اس کیس کو ہائی لائٹ کیا اور عورتوں کو مظلوم بنا کے ڈسکشن کی ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ کچھ قصور ہمارے لوگوں کا ہے، اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. آر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اپنی غلطی کو قبول نہیں کریں گے نا، جب اصلاح کریں گے تو ایکسیپٹ کریں. ہاں، ایکسیپٹ کے بغیر آپ کی اصلاح نہیں ہونی. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چند لوگ ہیں جنہوں نے نا اسلام کا طے کردہ معیار تقوی اختیار نہیں کیا. انہوں نے تقوی کے نام پر اسلام سے بھی 4 قدم آگے جا کے بریک لگائی ہے. اصل خرابی ان اعتدال پہ نہیں ہے. نہیں، اعتدال تو شاید وہ تو بڑی پیچھے رہ جاتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی، ہم بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی دوست، تو ایک بندہ بہت سخت قسم کی سوچ کا تھا، اور وہ ہر بندے کو سوئی کے نکے سے گزارنے والا تھا. گو کہ خود نہیں گزر سکتا نا بندہ. تو خواتین پر ہی بات چل رہی تھی، تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. میں نے کہا یار کیا خیال ہے، آپ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے کبھی دوڑ لگائی ہے؟ تو بڑے عجیب طریقے سے دیکھ کے کہتا ہے اینی لمبی داڑھی رکھ کے تے گٹیاں تو شلوار چوک کے میں اپنی بڑھی نہ دوڑتا، مطلب ایک بڑی مہذب شکل ہے یہ تو کی سمجھنا کہ بڑا کوئی یہ کیڑی تو گل کر چھڑی. میں بس تھوڑے نبی نے 2-3 باری لائی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میرا منہ دیکھے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھی 2 دفعہ تو حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دوڑ لگائی تو ہماری عائشہ جیت گئی، دوسری دفعہ لگائی تو آپ جیت گئے. آپ نے کہا عائشہ یہ پہلے والی کا بدلہ ہے. میں 2 باری تو پہ حدیثاں چ ملدی ہے. ٹھیک ہے. تے جے اے تقوی تساں بنایا ہے نا، اے تہاڈا اپنا ہے. تقوی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فریم کے اندر ہے. جب آپ فریم سے باہر نکلیں گے، آپ کوئی اداکار ہو سکتے ہیں، اچھے ایکٹر ہو سکتے ہیں، مصنوعی پن کے محل میں رہ سکتے ہیں، آپ تقوی پر نہیں. تقوی ان اصولوں کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے. جب آپ اس سے باہر نکل جائیں گے، آپ اپنے مزاج پر ہیں، تقوی پر نہیں ہیں. آپ اپنی کسی جبلت پر ہیں، اور نام آپ اس کو اسلام کا دے دیں گے. یہ ایک مثال میں نے دی. اگلی مثال اس میں دوسری یہ آپ سمجھ لیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے جو نرمیاں دی ہیں، اگر وہ نرمیاں ہم نہیں دیں گے تو وہ جن کی آپا نہیں بات کر رہی ہیں نا، وہ طبقہ وہ پھر ایسے چند کیس اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ اسلام کے کیس نہیں ہوتے، وہ چند لوگوں کے پرسنل کیس. وہ سوسائٹی کا بھی وہ چہرہ نہیں ہوتا ہے. ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو اتنا پیٹتا ہے، مارتا ہے، وہ نیلو نیل ہو جاتی ہے، وہ کپڑے اس کے پھٹ گئے، چیخیں محلہ سن رہا ہے، اور وہ کہے کہ جی مینوں اجازت ہے بڑیاں نو مارن دی، میں تاں دا علاج کیتا ہے. تو اسلام نے تو اس طرح کے علاج کا کوئی سرٹیفائی نہیں کیا. اب اس طرح کا بندہ جب نکلتا ہے نا باہر دینی گیٹ اپ میں، تو وہ کہتے ہیں ایسا ویکھیا راتی ایک مولوی صاحب نے واہ اصلاح کی تو پورے محلے نے ویکھی اصلاح ہوندی. وہاں پھر ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا یہ لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو نرمی اسلام دیتا ہے وہ ہم دیں، خواہ عورت کو، خواہ مرد کو، خواہ بچوں کو، خواہ بہو کو، ساس کو، جس کا جو دائرہ طے کیا ہے. آپ جب اسلام کی حدود میں رہیں گے، عورت کی جو ضرورت ہے نا، میرا یقین ہے وہ 100% پوری ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ماں جی، آپ کی ماشاء اللہ ایک زندگی کا ایکسپوئر بھی ہے، اور میں اس حوالے سے ایک چیز جاننی ہے جو معاشرے میں عموماً
ہم نے مشاہدہ بھی کیا اس چیز کا کہ اگر کسی کی اولاد میں کوئی بچہ ٹھیک نہیں ہے تو بسا اوقات خواتین ہی یہ مشورہ دے رہی ہوتی ہیں کہ اس کی شادی کر دو، اس کی اصلاح ہو جائے گی یا یہ ٹھیک ہو جائے گا یا راہ راست پہ آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایک بہو جو ہوتی ہیں ان کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو کہتی ہے جی اپنے خامد کو کہ تیرے گھر والوں کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے اور میں نے کوئی ان کے حقوق پورے نہیں کرنے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی. تو یہ کیا معاشرے میں بگاڑ نہیں ہے یا یہ کیا عورت کا استحصال نہیں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو بیٹا ماں باپ سے درست نہیں ہوا وہ بیوی سے کیسے درست ہوگا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. ماں باپ کے نے اسے پالا، بچپن سے اس کی تربیت کی، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کر چلے، اور اس کی تربیت میں ایسی خامیاں رہ گئیں، قصور ماں باپ کا ہوتا ہے. بعض جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں جی اللہ کی تقدیر ایسی تھی، لیکن آپ دیکھو بھائی تقدیر بھی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو خراب کر لیا، لاڈ پیار سے بگاڑ دیا، یا کچھ اور ایسی وجوہات ہو گئیں، اور آپ نے اسے عورت کے سپرد کر دیا جس عورت کے پاس اگر آپ قانونی طور پر دیکھیں کہ تو اختیار نہیں ہے. ویسے عورت کے پاس بہت اختیار ہے، محبت کے ساتھ بہت کچھ وہ لے چلتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے جو ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو صرف محبت کافی نہیں ہوتی، ان کو بہت سی اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ماں باپ کی زیادتی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی اب اس کو بیوی ٹھیک کر لے گی. بھئی تم سے تو ٹھیک نہیں ہو رہا اور بیوی سے ٹھیک ہو جائے گا. یا پھر ایسا کریں ماں باپ پوری اس بچے کی ذمہ داری اٹھائیں، بہو کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں اور بہو کے ساتھ مل کے اس بچے کی ذمہ داری اپنی سمجھیں. وہ کرتے کیا ہے ماں باپ خود علیحدہ ہو جاتے ہیں، اب بیوی بھگتے، اور وہ آدمی جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جب وہ ماں باپ جو شخص اچھا بیٹا نہیں ہے وہ اچھا شوہر بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، وہ اچھا شوہر بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب. ان والدین کو چاہیے کہ وہ بہو لے آئیں، بہو کو لا کے بہو کو پورا اون کریں، ذمہ داری اس بچے کی بھی ذمہ داری اٹھائیں اور بہو کو بھی بالکل بیٹی کی طرح رکھیں. اور وہ تینوں مل کے نا، ماں باپ اور بہو، وہ تینوں مل کے اس بیٹے پہ کام کریں. وہ ذمہ داری بیوی پر نہ چھوڑیں، وہ پھر خود اپنی ذمہ داری اٹھائیں. ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ اگر ایک جملہ ایڈ کر دوں آپ کی بات میں تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنی بہو کے ساتھ ہیلپ نہیں کرتے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، سائیکولوجیکلی یا فزیکلی یا دیگر چیزوں میں، تو آپ اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں اور کسی کی بیٹی جناب علی آپ کے اس ایکسپیریمنٹ کے لیے نہیں بنی، تیار نہیں. آپ یہ کریں. وہ میری بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کبھی یہ پسند کروں گی؟ بالکل نہیں کروں گی. بالکل. میں نے اب میری ایک بہو ہے، میں نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں کی. ٹھیک ہے. وہ حافظ قرآن تھی، میں نے انہیں اختیار لے لیا. لیکن اس کے بعد اس بچی کو سوئی میں دھاگا ڈالنا، اس بچی کو کھانا پکانا، اس بچی کو تعلیم دینی، میں نے اس کو دینی تعلیم بھی گھر میں دلوائی، میں نے اس کو میٹرک کرایا، میں نے اس کو سارا آخر تک، آپ یوں سمجھیں اس وقت وہ ایم فل کر چکی ماشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے یا تو ذمہ داری اٹھاؤ، اور ذمہ داری اٹھا کے بچپن میں میں نے ذمہ داری اس لیے اٹھائی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی تھی. ٹھیک ہے. 18 سال کی عمر میں نے شادی کر دی تھی اور بہو میری ظاہر ہے 16 سال کی تھی. تو اس عمر میں ہمارے معاشرے میں بچیاں بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں، اتنی سمجھدار نہیں ہوتی ہیں. تو میں نے اس کی پوری ذمہ داری اٹھائی اور اللہ کا شکر ہے وہ میری بیٹیوں سے بڑھ کر وہ میری خدمت گزار ہے الحمدللہ. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں ماں باپ کو پھر ذمہ دار ماں باپ کو ہونے ہوں گے، بہو ان کے ساتھ ہوگی، بہو اور بیٹا وہ دونوں کو سنبھال رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ آج کل کی کچھ خواتین جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ سسرال ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ جی ہم نے ان کی ذمہ داری پوری نہیں کرنی. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ خامن کو جو مانا ان ساس سسر ان کے والدین نہیں ہیں، انہوں نے ان کو جنم نہیں دیا، یہ بات میں بھی مانتی ہوں. لیکن اس کے خامن کی جنت جو ہے وہ تو اس کی ماں ہے نا. بالکل صحیح. اور اس کی خامن کی جو جنت ہے اس کا باپ ہے نا. باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے اور ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. اب اگر ایک عورت اپنے خامن کو روکتی ہے اپنے سسرال سے، وہ خود رکتی ہے سسرال کی خدمت کرنے سے، تو ہوتا یہ ہے کہ خامن کے راستے میں وہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے. ٹھیک ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنے خامن کے ساتھ اس کی جنت حاصل کرنے میں اس کو مدد دے. ورنہ اس کا علاج بڑا ایک اچھا علاج تھا. کسی عورت نے کہا کہ بھئی میری شوہر جو میرے سسرال والے میری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے شوہر نے اسے کہا ٹھیک ہے بالکل تمہاری ذمہ داری نہیں ہے،
بالکل یہ میں نے مان لیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میری ماں بیوہ ہو گئی ہے. یہ میں نا سعودی عرب کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا والدین علیحدہ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا، والدین علیحدہ رہتے ہیں. ماں بیوہ ہو گئی تھی. وہ خامن کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، میری ماں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں میری ذمہ داری تو ہے نا، تو میں اپنی ماں کے پاس سویا کروں گا آئندہ سے، کیونکہ وہ گھر میں اکیلی ہے. پہلے میرا والد ہوتا تھا، میں اس کے پاس سویا کروں گا. ٹھیک ہے، تمہیں یہ صورت حالات قبول کرنی ہوگی، ذمہ داری میری ماں کی تمہارے اوپر نہیں ہے. نمبر 2، میں ایسے یا پھر دوسرا کام یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کو ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کو رکھتا ہوں جو کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے. اب میں دن کو نوکری کرتا ہوں، رات کو میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، میں 4 دفعہ اس کے پاس جاتا ہوں، میرا اس عورت کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. مجھے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، مجھے پھر ایک ہی صورت جائز نظر آتی ہے، میں دوسری شادی بھی کروں. اور میں وہ عورت جو ہے وہ میری ماں کو بھی سنبھالے اور میرے لیے بھی جائز ہو اس کے ساتھ جانا. ویسے میری ماں تمہاری ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو نا یہ جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب بالجنب کا پر بھی نیکی کرنے کا حکم دیا. بالکل ایسے ہی. جو ہمارا چند لمحوں کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے نیکی کرنی ہے. تو جو شخص میرے گھر میں رہتا ہے، جو میرے شوہر کی جنت، میں اس سے بے پرواہ کیسے ہو سکتی؟ اسلام نے جو اخلاقیات ہمیں دی ہیں، آپ اپنے گھر میں تو بیمار بندوں کو چھوڑ کے چلے جائیں اور باہر جا کے آپ نیکیاں کرنے لگ پڑیں. یہ کہاں کی نیکی؟ تو یہ جو غلط سوچیں ہیں یہ صرف باغیانہ سوچیں ہیں. لیکن اس میں ایک بات میں اور بھی کہوں گی جس میں میں سمجھتی ہوں کہ وہ غلطی مردوں کی ہے. مرد کرتے کیا ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری تو ڈال دیتے ہیں عورت پر کہ جی میرے ماں باپ بیڈ ریڈن بھی ہیں تو تم نے ان کو سنبھالنا ہے، ہر انہیں کھلانا ہے پلانا ہے. لیکن وہ عورت کے ماں باپ بیمار ہو جائیں، عورت کو جانے تک کی اجازت نہیں دیتے. میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں. خواتین میرے پاس آتی رہتی ہیں، ابا جی میں اپنے والدین کو سنبھالتی ہوں اور میری ماں بیمار ہو گئی ہے، میں اپنے شوہر سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں کو دیکھاؤں. میرا خامن کہتا ہے کہ میری ماں کو کون سنبھالے گا؟ دیکھیں نا، جب اس طرح کا رویہ عورت دیکھتی ہے نا خامن کی طرف سے، وہ کہتا ہے پھر تیرے ماں باپ ہے تو سنبھال، میں اپنی ماں کو دیکھوں گی. تو یہ جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دونوں کے ایک جیسے رکھے ہیں. اگر عورت کے لیے ساس اور سسر اس کی ذمہ داری ہیں اور وہ اسے اس کی خدمت کرنی ہے، تو مرد کے لیے بھی تو عورت کے ماں باپ، اس کے بھی تو وہ ماں باپ ہیں نا. ان کی بیماری، ان کی تکلیف، ان کی دکھ، وہ بھی تو اس کو دیکھنا چاہیے نا. بیوی سے جب وہ تقاضا کرتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری بھی تو ہے نا. تو جب یہ عورت کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے، عورت ری ایکشن میں ایسی باتیں کرتی ہے. ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ میں نے آپ کو دوسری بتائی. اگر دینی وجہ ہے تو اس کو تو وہی حل بتانا چاہیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. مرد کہہ سکتا ہے کہ میں ماں کے میں نے کرنی یا خدمت کرنی یا تم دیکھ لو، تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے لیکن میری ذمہ داری تو ہے نا. تو اگر اس کے یہ ری ایکشن والے معاملے ہیں پھر مرد کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ عورت کے ماں باپ تو خامن کے ماں باپ عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کے ماں باپ کو مرد پوچھتا بھی نہیں بعض اوقات. صحیح. تو مرد کو بھی تو وہی ادھر سے وہ جو اپنی بیوی سے چاہتا ہے تو بیوی بھی تو اس سے چاہ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے والدین کی عزت کا، رسپیکٹ کا، حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اصل میں ہمارے ہاں سسر جو ہوتا ہے نا گالی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اس معاشرے میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، سالہ گالی ہے، سسر گالی ہے. تو اس عورت سے آپ یہ توقع کرتے ہو کہ یہ عورت آپ کے ماں باپ کو بیڈ ریڈن ہو، ان کے پیمپر بھی بدلے، تو پھر آپ کو بھی تو اپنے رویے میں چینج کرنا چاہیے نا. آپ کو بھی تو یہ کرنا چاہیے کہ اس عورت کے ماں باپ اگر بیمار ہیں تو عورت کے ماں باپ کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ اگر میرے ماں باپ کی تم نے خدمت کی ہے تو آج تمہارے ماں باپ بیمار ہیں، میں انہیں اپنے گھر لے آتا ہوں، یہاں سنبھال لو انہیں، یا تم ان کے پاس جا کے رہ لو. تو یہ تو مجھے اپنے معاشرے میں کہیں نہیں نظر آتا. تو یہ دیکھیں نا، مردوں کا یہ جو رویے ہیں نا، یہ عورتوں کے اندر ریئیکشن پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا منصور بھائی، اس حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، لیبلٹیز ہیں، بچوں کی، گھر کی، کھانا پکانے کی، دیگر معاملات، رشتہ داریاں چھوڑ کے رکھنا، اور خامد کو گائے بگائے اسے اسسٹ کرتی ہیں کہ ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کیا اس کے بدلے میں شوہر آزاد ہے، جہاں مرضی منہ مارتا پھرے، جہاں مرضی آئے جائے، جو مرضی کرے، ایون دو کہ اگر اللہ معاف کرے
ہماری سوسائٹی کے کچھ بدکار لوگ ہیں ایسے بھی جو بازار کی عورتوں کے پاس جاتے ہیں تعلقات وغیرہ، تو پھر بھی وہاں بھی عورت کو ہی غلط کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جو مرد جا کے برائی کر رہا ہے یا پیسے دے رہا ہے یا اس طرح کے اسے کچھ نہیں کہا جاتا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے سوسائٹی کی؟ میرا خیال ڈبل سٹینڈرڈ نہ آئے، کہیں سیدھا منافقت ہی کہیں. شاید عام بندوں کو ڈبل سٹینڈرڈ کی سمجھ نہ آئے، سیدھا کہیں کہ یہ منافقت تو ہے. یہ ذرا کھول دیں بات. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو جب آپ پڑھیں گے تو بیسیکلی مرد اور عورت ایک جنس ہی سے ہیں. اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہی اماں جی کو پیدا کیا گیا تھا. تو ایک تو یہ جو سٹیٹس اور سٹینڈرڈ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک. دوسری درجنوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے صلے کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بڑی اچھی بات لگی وہ خلیل الرحمن قمر کی. اس کو کسی نے کہا جی کہ عورتوں کو برابری کے حقوق دینے چاہیے، تو وہ کہنے لگے یہ تو ویسی بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو مرد سے آگے رکھا ہے، وہ کیوں ریورس آنا چاہتی ہے؟ وہ کیوں اپنا قد خود چھوٹا کرنا چاہ رہی ہے؟ کہ جس طرح ابھی یہی بات ہوئی ہے کہ بھئی تجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو 3 دفعہ تو ماں کا کہا گیا. تو اب ترجیح تو ماں کو دی جا رہی ہے نا. تو ماں خام خواہ کہ میں نے تیرے باپ کے برابر ہونا ہے، تو پھر تو یہ تینوں کو فارغ کر بیٹھے گی. کیا سمجھے؟ ایک بات یہ ہے. دوسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ معاشرے میں یا دنیا میں جو سسٹم چلتا ہے یا قائم رہتا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی ہے انصاف، بیلنس. ٹھیک ہے، مثلاً یہ آسمان ہے، زمین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بیلنس پہ قائم کیا. دیکھیں نا، بعض اوقات 4 ویل گاڑی کا بیلنس قائم نہیں رہتا تو وہ الٹ جاتی. بعض اوقات 1 ویلنگ چل رہی ہوتی ہے، لڑکے 1 ویلنگ کرتے ہیں، وہ بیلنس کی وجہ سے کرتے ہیں. حالانکہ ایک ٹائر پہ چلنے کے لیے وہ بنا نہیں، لیکن وہ اپنی باڈی کا، بائک کا بیلنس ایسا رکھتے ہیں کہ وہ ایک پہیے پہ بھی چلتے ہیں. اور جب بیلنس قائم نہیں رہنا تو 4 ویل گاڑی بھی الٹ جانی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مائنڈ سیٹ دیا کہ جو سارا سیٹ اپ ہم نے کائنات کا رکھا ہے نا، اس کو بیلنس میں رکھا ہے. اب یہ پہاڑوں کی بات بھی ہوتی ہے تو زمین کے بیلنس کے لیے ہوتی ہے نا. جب ہم انصاف کو چھوڑ دیں گے نا تو پھر یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. انصاف یہ ہے کہ خامند برا ہے تو برا کہا جائے گا. ٹھیک. بیوی بری ہے تو بیوی کو برا کہا جائے گا. بیٹا برا ہے تو اس کو برا کہا جائے. اگر ہم یہ طے کر لینا کہ کلچر میں عورتوں پر ٹیگ جلدی لگ جاتا ہے تو یہ لگانے والوں کی غلطی ہے. یہاں تو ایسی تفسیریں بھی سامنے آئیں، وہ مجھے بڑا تعجب ہوا اس پہ کہ ایک بڑی تعداد، وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا نا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، تو آپ تھوڑا چیک کیجئے گا سوسائٹی کو. سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ اس کے ترجمے کا پتہ کیا ہے کہ اگر خامند برا ہے نا تو اس کی بیوی یقیناً بری ہوگی. یہ تصور ہے ہماری سوسائٹی میں. حالانکہ قرآن و حدیث یہ نہیں کہہ رہا. قرآن و حدیث تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھتے ہوئے جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کی سلیکشن پاکیزہ ہونی چاہیے. دیکھتے ہوئے آپ کو لوز کریکٹر رشتہ قبول نہیں کرنا چاہیے، نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے. یعنی ایک عورت پاکیزہ کردار کی مالک ہے تو اس کو ایک لوز کریکٹر شخص کو، بدعقیدہ شخص کو دیکھتے سمجھتے ہوئے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے، اس کی سلیکشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ صحابی جو مکہ میں گئے تھے قیدی کو چھڑانے کے لیے تو پھر واپس آئے تو انہوں نے ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں. میرا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے کہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں ایک جگہ پہ، تو وہاں پہ کسی خاتون کی شادی کرنی تھی اور محلے والوں کو پتہ تھا کہ یہ، اور گھر والوں کو بھی پتہ تھا خاتون کے کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے، یہ بندہ دیگر برائیوں میں ملوث ہے. صرف اس کی دولت دیکھ کے اپنی بیٹی کی، معصوم بیٹی کی شادی اس سے کر دی، ایج کے ڈفرینس کے باوجود کر دی. اور ماں کی بات یہ تھی کہ اگر کسی مولوی کے ساتھ یا کسی دیندار کے ساتھ بیائیں گے تو بھوکھی مر جائے گی. اب یہاں پہ دی ہے تو ٹھیک ٹھاک رہے گی. وہ 6 مہینے نہیں وہاں گزرے تو مکمل طور پہ ایک دشمنی کی کیفیت اور طلاق لے کے گھر آ گئی. جی. تو یہ ایک ہے کہ ہمارے یہاں جان بوجھ کے آنکھ بند کر لی جاتی ہے، یعنی وہ اس کی بیس صحیح نہیں. بائی دا وے میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مرد غلط کر رہا ہے نا تو اس کو غلط کہنا چاہیے. معاشرہ بھی غلط کہے، وہ کہے کہ یہ اس کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو جرنل ٹرینڈ میاں بیوی کا آپس میں ہے، وہ آپس کا تعلق اور تبصرہ تھوڑا الگ ہے، سوسائٹی کی لینگویج تھوڑی الگ ہے.
جو میاں بیوی کے باہمی تعلق ہیں وہ استعارتاً جو بات ہوئی ہے نا انتم لباس اللہ، ٹھیک ہے، اس میں جو تھوڑا فرق ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ دونوں کو اپنا گھر چلانے کے لیے کوئی ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جس میں لمیٹڈ برداشت میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور پردہ ڈالنا، سیکیور کرنا، دفاع کرنا تاکہ گھر چل سکے. لیکن جب کوئی بندہ لمٹ سے کراس کر گیا نا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پہ آنکھیں بند کر کے شاید آپ اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتے. اس لیے اگر مرد کہیں برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو سوسائٹی کو صاف کہنا چاہیے کہ بھائی یہ غلط ہے تو بس غلط ہے. یہ تھوڑا ہے کہ مرد جتنی مرضی غلطی کرے تو مرد اس کو سیکیور کرے یا ڈیفینڈ کرے، یہ پھر انصاف نہیں. جب اس لائن پہ چلیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے. اس موقع پہ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گی. ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر ہوتا ہے اور ماں باپ کے نزدیک تو اپنے بیٹے میں کوئی برائی ہوتی ہی نہیں ہے. ساری برائیاں ہوتی ہی بہو میں، کیونکہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہوتی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرد جو مرضی کر لے، ماں باپ کی چھتری محبت کی بیٹے کے سر پر ہی ہوتی ہے اور وہی بہو ہی بری بنتی ہے. اس لیے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہے ماں باپ بیٹے کی غلطی کو غلطی سمجھے تو میں آپ کو بتاؤں وہ بہو بھی آپ کی رہے گی، بیٹا بھی آپ کا رہے گا. وہ بہو بھی سمجھ جائے گی کہ میرے ساس سسر جو ہیں وہ میرے اس جو ہے میرے ساتھ جو میرا خاوند غلطی کر رہا ہے اس میں اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہے. لیکن جب ساس سسر کرتے کیا ہیں، بیٹے کی ناجائز حمایت کرتے ہیں، بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا اور بہو بیچاری بھگتتی رہ جاتی. تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوتا ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ میں عورت ہوں نا، تو یہ بڑا بلنڈر عورت کے ساتھ ہوتا ہے. جو عورت سہ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اور پھر اس کے بہن بھائی سارے بھابھی کو برا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی بہو کو برا کہہ رہے ہیں، وہ نندے اپنی بھابھی کو برا کہہ رہی ہیں، وہ بیچاری جو ہے ہوتی ہے وہ دباؤ میں زیادہ آ جاتی ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ لڑکے کی برائی کو برائی سمجھا جائے، اسے کہا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ہی آپ بہو کی محبتیں بھی آپ سمیٹ لیتے. اچھا ماں جی، یہاں پہ پھر آپ سے ایک سوال تھوڑی سا وضاحت طلب ہے. پچھلے دنوں اس پہ بڑی خاصی بحث بھی ہوتی رہی ہے پاکستان کے طلوعرس میں، اور ایون کہ یہ مین اسٹریم میڈیا تک بھی بات گئی تھی. تعلیم یافتہ جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان میں طلاق کی ریشو نسبتاً زیادہ ہے. یہ تعلیم ہے، یہ شعور ہے، یا یہ ہم کہاں کس طرف کا سفر کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بڑی سیدھی بات ہے، میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے پہ. آج کل کی تعلیم عورتوں کو خامدوں سے باغی بناتی ہے. کیوں؟ آپ دینی تعلیم تو دے ہی نہیں رہے. جو مردوں کو مردوں کے دائرہ کار بتاتی ہے اور مردوں کو ان کی ذمہ داریاں بتاتی ہے، عورتوں کو عورتوں کا دائرہ کار مطلب بتاتی ہے، ان کی ذمہ داریاں بتاتی ہیں. آپ عورت اور مرد دونوں کو ایک تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو نا، عورت بھی بایولوجی پڑھ رہی ہے تو مرد بھی بایولوجی پڑھ رہا ہے. عورت بھی جو ہے انوائرمنٹل سائنسز پڑھ رہی ہے اور مرد میں انوائرمنٹل سائنسز پڑھا. مجھے بتائیے، عورت کو کوئی عورت ہونے کی وجہ سے آپ نے علیحدہ تعلیم دی؟ حالانکہ عورت کی فطرت اور مرد کی فطرت، مرد کا دائرہ کار اور عورت کا دائرہ کار اور. تو جب آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو وہ جو مرد کا وہ ذہن بناتی ہے تعلیم، وہی عورت کا ذہن بناتی ہے. اس لیے میں بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ آج کل کی تعلیم عورتوں کو یہ جو ہمارے ہے نا اسلام کے نظام سے اس سے باغی بناتی ہے. اسلام اگر دینی تربیت آپ عورت کو دیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور پھر مرد کے لیے بھی ہوگا الرجال قوامون علی النساء. پھر مرد یہ نہیں مانگے گا کہ جی مجھے تو نوکری کرنے والی عورت چاہیے. اب یہ دیکھنا، یہ مرد کی خواہش ہے کہ بھئی مجھے میری ذمہ داری میں عورت ہاتھ بٹا دے، اور ادھر سے عورت پر آپ پھر ڈبل ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. مرد اپنی قوامیت چھوڑتا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور قوامیت غلط رنگ میں استعمال کرتا ہے. وہ کرتا کیا ہے، ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کرتا اور اپنی جی میں حاکم ہوں، اپنی حاکمیت وہ چاہتا ہے، جبکہ وہ اپنی حاکمیت کو تو خود خراب کر بیٹھتا ہے جب اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. پیرالل بھی لے کے چل رہا ہے اور چاہ بھی رہا ہے، پیرالل بھی لے کے چل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ میں اس کے اوپر حکومت بھی کروں، میں حکومت بھی کروں، ساتھ بھی چلے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب آپ عورت کو کمائی پہ لگا دیتے ہو نا تو عورت پر 4 ذمہ داریاں پڑتی ہیں. دیکھیں، عورت ایک خامن کی بیوی ہے، یہ اس کی 24 گھنٹے کی نوکری ہے. مرد دیکھو جی اس کو رات کو بھی بلا سکتا ہے، وہ رات کو بھی اس کی رات بھی اپنی نہیں ہے. اولاد بھی اسی نے ہی، بقائے نسل اسی کا فریضہ ہے. مرد اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالے گا. ساری دنیا کے مرد مل جائے نا، ایک چوہیا کا بچہ نہیں پیدا کر سکتے. یہ کام فطرت نے عورت ہی سے لینا.
یہاں پہ مرد اس کی کوئی چاہنے کے باوجود مدد نہیں کر سکتا، اور ویسے وہ کرتا بھی نہیں ہے۔ بچہ پالنے کے سلسلے میں مرد اس کو کوئی رعایت نہیں دیتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت خامن کی بھی ملازم، اپنے بچوں کی بھی رات کو بھی جاگتی ہے، اور صبح نوکری کرنے دونوں نکلتے ہیں، اور مرد آتا ہے گھر اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹرے میں عورت کھانا دے، اور عورت بیچاری دیتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عورت کیا لوہے کی بنی ہوئی ہے کہ وہ بھی اسی نوکری سے آئی ہے، رات کو بھی جاگی ہے، تو وہ رات اور دن کی نوکری کر کے تو وہ اس کو کھانا ٹرے میں کوئی کیوں نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی حدیث کی کتب میں، کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی سوئی ہوئی کو جگا کے کام نہیں کہا تھا، مجھے کبھی نہیں کہا کہ عائشہ میرا کام ہے تو تم کر دو۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی اہم بات۔ اب میں یہاں آپ سے اماں جی یہ سوال کرنا جا رہا ہوں، کیا خواتین کے حقوق میں صرف مرد ہی رکاوٹ ہے؟ نہیں، عورت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، عورت سب سے بڑی رکاوٹ۔ اپنے حقوق لینے میں عورت کا اپنا ہی وہ ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے بات کو عورت ہی رکاوٹ ہے۔ دیکھو نا، ہمارے مخصوص حالات ہیں، ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو گھر لاتا ہے، اب ماں باپ اس کو رائش دیتے ہیں، ماں باپ اس کا کھانے کا ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کمائی کی بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اب عورت جو ہوتی ہے وہ اس سسٹم میں اس نے آ کے سیٹ ہونا ہے۔ ماں باپ اپنے لڑکے کو دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں اپنے لڑکے کو؟ اپنا گھر دے رہے ہیں، اور اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی ماں باپ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ لڑکے کو تو ایک کھلونا مل گیا ہے کھیلنے کے لیے۔ عورت کی جب کہ ذمہ داری پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب ماں باپ نے دیا اپنے بیٹے کو، عورت نے جو ذمہ داری عورت کی جو ذمہ داری تھی وہ خامن کو بھی خوش رکھے اور سسرال والوں کو بھی خوش رکھے۔ اول تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ خرابی ہے، مرد کو ذمہ دار اگر ہم نے بنانا ہے تو ہمیں اس کو شادی کے ساتھ اس پہ کوئی ذمہ داری ڈالنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 4 بچے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تب مرد سوچتا ہے اچھا اب میں علیحدہ ہوتا ہوں، اب میں اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ اتنی دیر میں عورت بیچاری جو ہوتی ہے نا، آدھی تھک چکی ہوتی ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا، کہ وہ سسرال والوں کی بھی اس نے ذمہ داری اٹھانی ہے، کیونکہ وہ گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ انہوں نے یہ احسان کیا تھا بیٹے پر، قیمت کون دے رہی ہے؟ بہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں کرنی چاہیے یہ والی اس معاملے میں۔ تو اس میں یہاں پہ پھر ساس اور بہو کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ساس اس گھر کی مالکہ ہوتی ہے، ظاہر ہے جو نئی عورت آئی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ بھئی میرا گھر ہے، میرا شوہر ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں، میں سب کو چھوڑ کر آئی ہوں، اور میں ساری اپنی محنتیں یہاں پہ لگا رہی ہوں، تو مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ یہاں پہ عورت اور عورت کا آپس میں کلیش شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھی جا سکتی ہے بات کہ عورت ہی عورت کی دشمن؟ میں بالکل کہتی ہوں۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے جو میں سمجھتی ہوں، میں اپنے شعور سے سمجھتی ہوں، عورت جذباتی ہے۔ جی، عورت جذباتی ہے، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے عورت بڑک جلدی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں نے تم عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم تکسرن اللعن، تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو۔ عورت جذباتی ہونے کی وجہ سے بڑک بھی جلدی اٹھتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت کے حقوق کے راستے میں ہمارے معاشرے میں ہر جگہ نہیں کہہ رہی، ہمارے معاشرے میں عورت ہی اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نند اور بھابھی کی لڑائی ہو رہی ہے، ساس اور بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ مرد بیچارے پر بعض اوقات مجھے ترس بھی آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے وہ بیوی کے سامنے بھی، ماں کو کے سامنے بھی اپنی وہ سر اونچا نہیں کر سکتا، اور بیوی کی اس کو ضرورت بھی ہے۔ ماں جی کی باتیں کچھ چیزوں کو انڈیکیٹ بھی کر رہی ہیں، اور یہاں آپ کا بھی ماشاء اللہ سوسائٹی میں ایک بڑا ایکسپوجر ہے، مختلف اضلاع میں آنا جانا، لوگوں سے ملاقات کرنا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم پرابلم ہے، اور اگر ہے تو کیسے، اور اگر یہ باعث رحمت ہے تو کس طرح سے؟ تھوڑی سی اس پہ، کیونکہ مرد یا کوئی بھی بیٹا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ والدین کی آنکھوں سے دور ہو، نہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں سے دور چلی جائے، چاہے فارن کنٹری میں کہیں جا رہا ہو یا سٹی میں کسی دوسری رہائش میں رہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کا ایک یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ایک دوسرے کی۔ اور ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے انڈیپینڈنٹ رہائش دے دی جائے، اور تاکہ اس طرح کی چپکلیش یا فیملی ٹری کو متاثر کرنے والی جو پالیٹکس ہیں اس میں انوالومنٹ نہ ہو سکے؟ میں اس سلسلے میں میرا حال میں جواب دینا بہتر سمجھوں گی، کیونکہ دیکھو میں ایک ساس بھی ہوں گئی، میں ایک ساس بھی ہوں، اور میں سسرال میں رہی ہوں 7 بچوں تک، ٹھیک ہے نا، ایک لمبا عرصہ سسرال میں بھی گزارا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بیٹا تو ماں باپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا پسند کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے ماں باپ تو اس کی حمایت کرنے والے ہیں، اس کی پارٹی۔ میں بڑی لاجیکل بات کر رہی ہوں۔ بہو تو وہاں پہ جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو بہو بیچاری اکیلی ہوتی ہے، اور سسرال والے سارے ساس سسر نندے سارے ایک فوج ہوتی ہے اس کے خلاف، اور بیچاری وہ اکیلی مجرم ہوتی ہے۔
سمجھ آئی ہے نا. اس لیے بیٹا تو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ میرے اتنے بڑے حمایتی جو ہیں وہ ان کو چھوڑ میں اکیلا ہو جاؤں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہے جو اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہے اور آ کے تو آپ کے لیے جان مار رہی ہے اور آپ کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. تو میں اس کے لیے ایک حل سمجھ رہی ہوں اور میں نے اس حل کو تجربہ بھی کیا. اس حل کا اپنے ہی گھر میں نا آپ نے کمرہ تو دینا ہے بہو کو. جب آپ شادی کرتے ہیں تو ایک کمرہ تو دیتے ہیں نا, اسی کمرے کے ساتھ باتھ روم بھی, آپ کو پتہ ہے آج کل اٹیچ باتھ ہوتا ہے, اسی کمرے کے ساتھ تھوڑا سا نا اس کو کچن بھی لاتا دے دیں, اس کو چھوٹا سا کچن دے دیں. میں آپ پہ لمبا چوڑا خرچہ نہیں ڈال رہی, اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا دیں. اس کو اندر کم از کم اس کو آزادی ہو کھانے کی, پینے کی, میاں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی. باقی وہ ایک بڑی, میرا اپنا گھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں, میرے اپنے گھر میں میری 3 بہویں میرے دروازے کے ساتھ رہتی, لیکن ہر ایک کا دروازہ علیحدہ ہے, ہر ایک کا کھانا علیحدہ ہے. مجھے نہیں انڈیپینڈنٹ ریزیڈنس کے اندر, ہاں وہ کہاں جا رہی ہیں کہاں آ رہی ہیں, لیکن میرے گھر کا دروازہ باہر والا ایک ہے. تو یہ والا کوئی حل مشکل نہیں ہے. لیکن اصل میں یہاں پہ تکلیف کس کو ہوتی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں. تکلیف ہوتی ہے ساس کو. اچھا یہ پہلے دن سے آ کے تو میں اس کو آزادی دے دوں. ارے بھئی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتی ہیں, وہی بہو کے لیے پسند. بالکل صحیح. اس میں بس 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں شارٹلی. جی. ایک بات تو یہ ہے کہ ہر میاں بیوی کی جو بیسک ضرورت ہے وہ پرائیویسی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ زندگی کی کسی بھی فیز میں ہو, اسپیشلی یہ جو نیولی میرڈ بطور میاں بیوی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی گپ شپ لگانی ہے, بیٹھنا ہے, ایزی فیل کرنا ہے, ریلیکس رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی پرائیویسی ان کی جو ہے نا, رہنے کے لحاظ سے, شیئرنگ کے لحاظ سے, ہنسنے کھیلنے کے حوالے سے, یہ بہرحال ان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں 2 کمزوریاں بہت بڑی, اللہ کرے ہم اس کی اصلاح کر لیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی لڑکوں کی شادیاں ہم کر رہے ہیں نا, ہماری ایک بڑی تعداد لڑکوں کو ایک معقول ایج میں پاؤں پر کھڑا ہونے کا ذہن نہیں دے رہی. ٹھیک. فرض کریں جو بچہ پڑھائی کے نام پہ کالج یونیورسٹی جا رہا ہے نا, اب جس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, ایک مثال ہے, تو کچھ لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی یہ کرتے ہیں, لیکن جرنلی ایک اسٹوڈنٹ یہ ذہن رکھتا ہے کہ گویا میرے اوپر معاشرے کی کوئی ذمہ داری نہیں, مینوں میرے ماں باپ نے کہا پتر تو صرف پڑھ. بالکل ٹھیک ہے, بڑی بڑی نیکی تو صرف پڑھ. وہ جو صرف پڑھ ہے نا, اس سوچ نے اس کو مفلوج کیا. حالانکہ ہمارے ہی بچے جب باہر کے ممالک میں پڑھائی کے نام پہ جاتے ہیں, کیا یہ فارغ ٹائم میں جاب نہیں کرتے, سکلز حاصل نہیں کرتے؟ اگر ہم ایک یہ کام کریں کہ اپنے بچوں کو ایک معقول ایج میں کوئی سکلز بیسڈ ایسی ایجوکیشن دیں جو ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرے, تو یہ وہ دوسرا فیکٹر ہے جس میں ہم اپنے باپ کو یا اپنی فیملی کو معاشی طور پر ان کا بوجھ تقسیم کر لیں گے. ٹھیک. دوسری جو بڑی خوفناک چیز ہے وہ ہمارے ہاں یہ چل رہی ہے, جو میری معلومات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو اپنے مکانات بنانے کے حوالے سے ذہن دیا گیا ہے, اس میں نا یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے نا, اس میں خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کا, بڑے سے بڑے کا, وہ محلات کی تعمیر پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم محلات تعمیر کرنے کی بجائے ضرورت کی رہائش کا ذہن رکھیں تو یہ پرائیویٹ ماحول ہم اپنے آنے والے جوڑے کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے. اب چونکہ ذہن یہ ہے کہ بچہ کمائی نہیں کرتا اور ہم اپنے ہی ڈبل سٹوری مکان کی طرح کا ایک نیا مکان بنا نہیں سکتے, تو پھر ہم کہتے ہیں آؤ کنٹرول شیڈ کی طرح اکٹھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. وہاں پھر نہ پرائیویسی رہتی ہے, نہ پھر وہ بیوی کو مرضی کی کوئی چیز کھا سکتی ہے, نہ وہ ہنس کھیل سکتے ہیں, نہ مرضی کی ڈریسنگ پہن سکتے ہیں. وہ کام خراب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ایسی لائن پہ چلائیں کہ شادی کے قریب قریب نا یہ لوگ بوجھ اٹھانے والے بنے, اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک الگ مکان بنا کے دینے کی پوزیشن میں بھی کھڑا کر دے. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ ماحول میاں بیوی کو دینا بہرحال یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی, آپ سے پوچھا گیا یہ دیور جیٹھ پردے کی بات, تو آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات کی, آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے. اچھا, یہ ہیپاٹائٹس کی طرح خاموش موت ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں نظر کچھ نہیں آتا لیکن موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب پرائیویسی نہیں, آخر فرض کرے نیا ہی جوڑا ہے, چلو 2-4 سال تو انہوں نے کوئی اچھا لباس پہننا ہی ہے, کوئی بننا سنورنا ہے, حالانکہ وہ بیچاری اپنے خاوند کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے,
لیکن گھر میں جو دوسرا معاملہ ہے ہمارا وہ دیور جیٹھ کا، وہ مفت میں ہی دیکھ رہا ہے کہ بھائی بھابھی آج تیار ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہیں جا رہی ہے، یا انہوں نے فلاں لباس پہنا، تو وہ بیچاری یا تو اس وجہ سے پہنے گی نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پہن لیتی ہے تو تب اس میں پریشانی ہے۔ تو یہ پرائیویٹ ماحول دینا ایک یہ ہماری بیسک ضرورت ہے، یہ پردے کے نام پہ کہہ لیں، یہ زندگی میں تھوڑی آزادی کے نام پہ کہہ لیں، اس کو آپ اس کا حق بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ جی نے بات کی، مجھے وہ بڑی اچھی بات لگی ہے کہ بھائی آپ رکھیں گھر قریب قریب، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک گھر جو ہے وہ چبرجی میں ہے اور دوسرا جناب مزنگ موڑ پہ چلا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ رہائشوں کو سیٹل اس طرح کر سکتے ہیں کہ پرائیویسی بھی رہے اور آپ چند لمحوں میں ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں رکھی ہیں تو ایک حجرے میں تو نہیں رکھی، ایسے ہی، ٹھیک ہے، 9 بیوی ہیں تو 9 حجرے ہیں، لیکن ہر کسی کی پرائیویسی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دوسرے گھر میں پک رہا ہے، کیا وہاں ہنس کھیل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، دوسرے کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو وہ پرائیویسی کی پرائیویسی، سادہ مکان کی تعمیر، اور دوسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ وہ تمام گھروں میں عصر کے بعد چکر لگاتے تھے، تو قریب تھے تو لگاتے تھے نا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سپورٹ بھی کر گئے، سیکیورٹی بھی دے گئے، قربت بھی آپ کی رہ گئی، پرائیویسی بھی آپ دے گئے، تو یہ تو وہاں سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی سوچ دیں، اور دوسرا یہ قبول کریں کہ میاں بیوی کو بہرحال پرائیویسی چاہیے، اور تیسری یہ چیز ہم قبول کر لیں کہ ہماری بے عملیاں یہ اسلام نہیں بن سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ فرض کریں میرے گھر کے اندر اگر الگ میں اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں رہائش دے سکا، تو یہ میری بے عملی اسلام نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، میری سستی ہے، میری معاشی کمزوری ہے، کیا وجہ، وہ الگ بات ہے، لیکن جو اسلام کا اصول ہے بھائی وہ تو یہی ہے کہ اس پہ جب ہم پرائیویسی ان کو دیں گے، بچوں کو معاشی طور پہ مضبوط کریں گے، سادہ مکانات بنانے کی سوچ رکھیں گے، تو یہ تینوں کام کرنے سے ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، میں آپ سے اوپینین لوں گا، پھر اسی سوال پہ اپنی سے اوپینین، اور انشاءاللہ ہم اپنے آج کی پوسٹ کارڈز کو ختم کر دیں گے۔ عورت کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے، یا اس کا کنسرن کوئی ہے ایسی جگہ جہاں پہ اس سے جا کے اسے کہنا کہ بھائی میرا یہ حق ہے تو مجھے دو؟ ہاں، اس میں صرف چھوٹی بات ہی کروں گا، بڑی بات نہیں کرتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس کو ہم حق کہہ رہے ہیں کیا وہ ہے بھی کہ نہیں۔ دیکھیے بھی پرابلم ہے نا کہ اگر فرض کریں برابری کے نام پہ عورت کل کو یہی کہہ دے کہ جو میں کر رہی ہوں تو پیدا کر کیا سمجھیں، ٹھیک ہے، اب یہ اس کی خواہش ہے لیکن یہ حق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کوئی 1000 ڈبیٹ میں بات کرے، سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی بات، اس نے نا دونوں کا دائرہ کار طے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیہاتی بندہ نا سادہ، وہ ایک بہت، ہم تو پنجابی میں سے بورڈ کا درخت کہتے ہیں، اس کے نیچے وہ لیٹا ہوا تھا، تو اس نے غور کرنے لگا، تو اس کا پھل ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، بیر کی طرح نا چھوٹا، ہم اسے پنجابی میں کہتے ہیں گولاں لگی ہیں۔ تو وہ لیٹا لیٹا کہتا، واہ ربا ایڈا وڈا درخت ہے تے تو اینا سارا پھل لایا، ایتھے تے تربوز وانگو کو وڈا پھل لگنا چاہیے سی۔ اچھا وہ لیٹا ہوا ہے تو اچانک اوپر سے نا وہ ایک گول ٹوٹتی ہے اور اس کی آنکھ پہ بچتی ہے، فوری اٹھ کے کہتا نہیں ربا تیرا فیصلہ، ٹھیک ہے جی اتنے دہانا وجدا میرا کی حال ہونا سی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ جس کو جس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اگر وہ اس میں نہیں رہے گا تو فساد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال یہاں سے بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ آپ آسمانوں میں بار بار غور کریں، آپ کو کوئی فطور نظر آتا ہے؟ اچھا جی نہیں نظر آتا، پھر سورۃ یاسین میں اللہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ چاند کی جرت نہیں کہ وہ سورج کے سرکل میں جائے، ٹھیک ہے، اور سورج کی جرت نہیں کہ وہ چاند کی لائن پہ جائے، ہر چیز اپنے ٹریک میں چلتی۔ جب آپ اپنی لین اور لائن میں رہیں گے نا تو حادثہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہمارا یہ حق ہے، پہلے اتنا تو پتہ کر لینا چاہیے کہ یہ حق ہے بھی کہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حق آپ کے نظروں میں کس نے چھینا ہے؟ مثال کے طور پہ خاوند نے چھینا، تو میرا یہ یقین ہے کہ ایک اچھی بیوی اپنے خاوند سے جو کچھ محبت میں وصول کر سکتی ہے اس کے ساتھ ریاست بھی کھڑی ہو جائے تو میرا دعویٰ ہے وہ وصول نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح میں مرد کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دل نہیں جیتتا، کوئی مرد اپنی بیوی کا دل نہیں جیتتا تو اپنے ساتھ سٹیٹ بھی کھڑی کر لے تو وہ بیوی سے حقوق نہیں لے سکتا۔ یہ دونوں کا فرض بنتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ جو آپ نرمی سے لے سکتے ہیں وہ سختی سے نہیں لے سکتے. دنیا کہتی ہے کہ اگر آپ نے پریشر میں منوانا ہے تو گردن کاٹ سکتی ہے, بات نہیں مانیں گے. محبت میں چھری پھیرنی ہے تو پھیر لو, یہ لیٹے ہوئے. یہ پوری دنیا کی سائیکی ہے. اور جہاں رشتے ہوں نا تو رشتے احترام کے ساتھ بچتے ہیں. اور دنیا میں اگر آپ عام گاہک سے جب کچھ ریسیو کرنا چاہتے ہیں مارکیٹنگ میں, تو کیا لب و لہجے تلخ رکھ کے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوبی میں کمال پر ہیں, اللہ تعالیٰ نے 2 کمزوریوں پر تذکرہ کیا تھا, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ یہ جو آج آپ کے پسینے کے قطرے بھی سنبھال رہے ہیں, وضو کا استعمال شدہ پانی بھی سنبھال رہے ہیں, آپ کو کہتے ہیں پیچھے ہو جائیں اور آپ کے سامنے سینہ کرتے ہیں تیروں کے لیے, ان میں سے کوئی بندہ نظر نہیں آنا تھا. وجہ, اگر آپ دل کے اور زبان کے سخت ہوتے تو خاوند بھی بیوی کے ساتھ جب دل کی اور زبان کی سختی استعمال کرے گا تو وہ بھی تنہا رہ جائے گا. فزیکلی ہو سکتا ہے وہ ایک کمرے میں ہوں, لیکن مینٹلی روحانی طور پہ وہ نہیں. اسی طرح بیوی جب اپنے دل اور زبان کو سختی سے استعمال کرے گی وہ بھی تنہا رہ جائے گی. یہاں پھر خاوند ATM کارڈ بن کے پیسے تو دے دے گا, دل نہیں دے گا. بالکل. اور یہاں بیوی ہو سکتا ہے سروسز تو دے دے, لیکن وہ اسی طرح جس طرح کوئی ڈیڈ باڈی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا بنیادی فریضہ یہ بنتا ہے کہ سڑکیں حقوق نہیں دلاتی. ہم سڑکوں والے لوگ نہیں, ہم ڈرائنگ روم کے لوگ ہیں, ہم چادر چار دیواری کے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر سڑکیں تو بڑی دور کی بات, جتنے حقوق عام پرا پنچایت نے ایک دوسرے کو دلوائے ہیں وہ ہماری عدالتیں دلوا سکیں. جہاں پولیس ساتھ ہوتی ہے, ادارے ساتھ ہوتے ہیں. آج ہم 130ویں نمبر پر ہیں انصاف کے لحاظ سے. کیا مطلب ہے؟ نہیں انصاف دلا سکے. تو اس لیے اگر ہم نے کچھ لینا ہے نا تو وہ جو لینا ہے نا اس کے لیے بس یہی ہے, محبت دو, محبت لے لو. نفرت دینی ہے تو نفرت ریورس میں آنی ہے, تو وہاں آپ کے مسائل بکھریں گے, حل نہیں ہوں گے. ماں جی, یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا خواتین کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ آنا ہے؟ اور یہاں پہ صرف ایک آخری تھوڑا سا اضافہ چاہتا ہوں آپ سے. محبت کی بات ہے تو کیا محبت خواتین کا لب و لہجہ باہر بندے کے ساتھ اور گھر کے مردے کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ بھی تھوڑا سا اور شارٹلی. ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا, انہوں نے بالکل درست بات کی ہے کہ جو مرد بھی اپنے فرائض ادا کرے اور عورت کا دل جیتے, اور عورت بھی اپنے فرائض ادا کرے اور مرد کا دل جیتے. اس طرح تو حق مل سکتا ہے. ڈنڈے سے کوئی نہ عورت دیتی ہے نہ مرد, کوئی نہیں دیتا, اور مرد تو بالکل ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, عورت تو پھر بعض کا دباؤ میں ظاہرہ طور پر دے دیتی ہے, مرد تو ظاہرہ طور پر بھی اکڑ جاتا ہے, اس کی فطرت اللہ نے ایسی رکھی جی. تو لہٰذا عورت یہ جو سڑکوں پہ مار ضروری نہیں ہے. اس کی بجائے میں ایک اور راستہ بتاؤں گی, تعلیم, تربیت. تعلیم, اصل میں آج کی عورت کو پتہ ہی نہیں ہے میرے حقوق کیا ہے. عورت سمجھتی ہے شاید مجھے نا بے پردگی کا حق حاصل ہو جائے, میں بے حجاب کے بغیر, میک اپ کے بغیر باہر نکل جاؤں, شاید میرا یہ حق. حالانکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے. اللہ نے اس کو شادی میں اپنی پسند کا حق دیا ہے, اللہ نے اس کو مہر کا حق دیا ہے, اللہ نے اس کو وراثت کا حق دیا ہے, اللہ نے اس کو تعلیم کا حق دیا ہے, اللہ نے اس کو مرد سے برابری کا حق دیا ہے. تو یہ جو عورت کو اپنے ان حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمارے ہاں مہر, میں کہتی ہوں پورے معاشرے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں, کسی عورت کو یہ نہیں ہوتا کانسیپٹ کہ میرا مہر کتنا ہوگا. ہاں اتنی مصیبت ہوتی ہے جہیز کتنا دینا, حالانکہ جہیز تو شریعت نے ہمیں کہا ہی نہیں, یہ اس کو ڈبل اس کے اوپر پڑ رہا ہے. تو ان حقوق کے لیے تعلیم عورت کو دی جانی چاہیے کہ یہ تیرے حقوق بھی یہ ہیں, تیرے حقوق یہ نہیں ہیں. وراثت کے لیے وہ کہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے, شادی میں اپنی پسند کے لیے وہ کہے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے عورت پسند, شادی کی میں پسند کا نام لیتی ہے تو معاشرے میں ہوتا کیا ہے, قتل ہو جاتے ہیں. بیٹا اور باپ اٹھ پڑتے ہیں, اس کے جی خیر سے اس لڑکے کو بھی مار دیتے ہیں, لڑکی کو بھی مار دیتے ہیں. اس عورت کو بھی چاہیے تھا وہ جو اپنا جائز راستہ اختیار کرتی, وہ اس نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں عورت کو یہ تعلیم دینی چاہیے, تمہارے اصل حقوق ہیں کیا جو تمہیں اللہ دیتا ہے, اور اس کے لیے ہم مرد حضرات تمہارے ساتھ, ہم مرد حضرات تمہارے ساتھ ہیں. دوسری بات ہے مرد کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں, میں بڑی معذرت کے ساتھ, آپ دونوں میرے پاس سامنے مرد بیٹھے ہیں, میں کہوں گی مرد اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہے. وہ ساری کی ساری شادی ہوتی ہے نا, عورت کو سمجھاتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. مرد کو کوئی ماں نہیں سمجھاتی کہ پتر تیری شادی ہونے لگی ہے تو ہوں تیری بیوی نے آنا ہے تو تینوں یہ ذمہ داریاں اختیار کرنی چاہیے. یہ کسی بھی گھر میں پتہ کر لیں,
کوئی باپ نہیں سمجھاتا. ماں باپ تو اس کو ایک کھلونا لا دیتے ہیں. وہ نہ اس نے بیوی کو خرچہ دینا ہے، نہ اس نے کوئی بیوی کی ذمہ داری اٹھانی ہے، نہ اس نے رائٹس دینی ہے. اس کو تو ایک کھلونا ملا ہوا ہے، وہ اپنی اس سے اطاعت کرواتا رہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، مردوں کو بھی تعلیم دیں کہ وہ عورتوں کو ان کے حقوق دیں، ان کا دل جیتیں، ان کے اپنے ساس سسر کو عزت دیں، جو ان پہ ذمہ داریاں، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذمہ دار بنا دیا ہے، شیخ بنا دیا ہے، اب وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. یہ ہے تعلیم. اور دوسری بات ہے تربیت. تربیت جو ہوتی ہے اپنے گھروں میں وہ نمونہ دیں. جس گھر میں مرد نے دیکھا ہے کہ باپ ہمیشہ اٹھتا ہے اور ماں کو گالیاں دیتا ہے اور ماں کو 2 ڈنڈے بھی لگا دیتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو یہی کرے گا. تو یہ 2 باتیں جو ہے یہ لازماً ہونی چاہیے. آپ ان کے بغیر تعلیم، عورت کو بھی تعلیم دیں، مرد کو بھی دیں. اور میں سمجھتی ہوں عورتوں اور مردوں کو دونوں کو شادی سے پہلے نا ایک کورس کرانا چاہیے، جس میں مرد کو بتانا چاہیے کہ تم نے اپنے سسرال کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اور عورت کو تو حالات ہی سکھا دیتے ہیں پہلے دن سے، کیونکہ وہ بیچاری اکیلی ہوتی ہے اور پوری فوج اس کے خلاف ہوتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ عورت اکیلی ہوتی ہے، گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اور پوری فوج سسرال کی اس کے خلاف ہوتی ہے. تو اس لیے عورت کو بھی بتائیں کہ وہ اپنے فرائض کو پہچانے، اپنے حقوق کو پہچانے. مرد کو بتائیں کہ عورت تمہاری خاطر قربانی دے کر آئی ہے، تم نے اس کے یہ حقوق دینے ہیں. اور اس کے ساتھ تربیت بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کرے. میں سچی بات کہتی ہوں، ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس زیادتی کی بہت بڑی وجہ ہندوازم ہے، کیونکہ ہندوازم میں عورتوں کا خاندوں کے ساتھ ستی ہو جانا، یہ جو کانسیپٹ ہیں، اور جس گھر میں تم جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے، پھر ہندو عورت کو وراثت نہیں دیتے، پھر ہندو عورتوں سے جہیز مانگتے ہیں، اور جو عورت جہیز نہ لائے وہاں پہ آگ لگا کے عورت کو قتل کرتے ہیں. یہ ساری باتوں نے ہمارے معاشرے کو اللہ کے رسول کے راستے پہ نہیں رہنے دیا. ہمارا مرد وہ مرد نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں. بالکل ایسے ہی. ناظرین کرام، یہ آج کی ایک اچھی ڈبیٹ آپ کے سامنے ہے. آپ اس میں سے مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی سر دست ایک خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ حقوق کے حوالے سے ایک تو جاہلیت موجود ہے ہمارے دونوں طبقات میں، مرد اور عورت دونوں طرف، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ احسان بھائی کی بات ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم چار دیواری کے لوگ ہیں، ہم عزت کے رکھوالے ہیں، ہم عزتوں کے نگہبان ہیں. اسلام نے بھی یہی ذمہ داری ہمیں دی ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو جو برا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور جو اچھا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں کا جو تقدس ہے، ہمارے گھروں کی جو 4 دیواری ہے، اس کا جو احترام ہے اسے برقرار رکھے اور اس میں اضافے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ملاقات آپ سے جلد ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.